اے ایمان والو، کسی کے گھر میں بھی داخل ہو، تمہارے گھر چھوڑ کے کسی کے گھر میں بھی داخل ہو، اس وقت تک اندر نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ پہلے ان کو سلام کرو، گھر والوں کو۔ دیکھو میرا رب یہ طریقے بھی سکھا رہا ہے گھر جانے کا، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اندر جانا بھی مت جب تک کہ تم کو اجازت نہ دی جائے۔ دروازہ کھلا ہے تو گھسے چلے جاؤ، منع ہے کسی کے بھی گھر میں۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر اندر سے کہا جائے کوئی نہیں ہے لوٹ جاؤ، تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم واپس ہو جاؤ، لوٹ جاؤ۔ اب حدیث پاک بھی سنیے، گھر میں جانے کے آداب بھی فرمائے ہیں حضور نے۔ کسی کے گھر جاؤ تو دروازے پہ دستک دو اور دائیں جانب کھڑے ہو جاؤ، یوں بھی نہیں کہ دروازے کے بالکل سامنے کھلے دروازہ تو سامنے کوئی اور بے پردہ ہو جائے۔ یہاں تک حضور فرمائے دائیں جانب کھڑے ہو رہو، اور 3 ہی بار دستک دینے کو کہا۔ پہلی بار دستک دو، سلام کرو، جواب آئے ٹھیک ہے ملاقات کر لینا، نہیں آیا دوسری بار آواز دو، نہیں آیا تیسری بار۔ یہ اس لیے کہ گھر میں کون کس حالت میں ہے تمہیں معلوم نہیں، دروازہ کھلا بھی ہے اور اندر جانا ہے تو 3 بار سلام کرو، جب جواب آ جائے تب اندر جاؤ۔ یہ شریعت کے احکام ہیں، دیکھو۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 3 بار میں بھی اگر جواب نہیں آیا تو پلٹ جاؤ، زبردستی جھاکا جھاکی کر کے ادھر ادھر تلاشی نہ کرو۔ جستجو جاسوسی کرنے کے لیے آپ کو نہیں رکھا گیا ہے کہ اندر کون ہے، کہاں ہے، اندر سے آواز نہیں آ رہی، پلٹ جاؤ، ورنہ پھر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کسی کے بھی مومن گھر میں بے اجازت داخل ہونا ممنوع ہے۔ اور حدیث میں ہے یہ جو ہم گھروں کے سامنے سے گزرتے ہیں، فرمایا تم اگر کسی کے گھر میں نظر ڈالتے ہو، عورتیں بے پردہ ہو یعنی پردہ نہیں تھا، گھر کے اندر تم نے جھانکا، حضور فرماتے ہیں میں گھر والے کو اجازت دیتا ہوں پتھر اٹھائے اور مار کر اس کی آنکھ کو پھوڑ دے کہ قیامت میں اس سے پوچھ تاچھ بھی نہیں ہوگی۔ آنکھ پھوڑ دو اس کی جو لوگوں پہ نظر ڈالتا ہے، منع کیا گیا ہے کیونکہ یہ ایمان والوں کے لیے حفاظت ہے۔ یہ اے محبوب آپ ایمان والوں سے کہیں اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی آنکھیں جھکا کے چلے، کیونکہ یہی آنکھ ہے جو زہر بن جاتی ہے۔ لوگوں کے لیے آنکھیں بہت سخت ہے، ہم لوگوں کے لیے۔ اور فرماتے ہیں نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جب نکلتی ہے تو پھر کسی کے جسم پہ جا کے چبھتی ہے۔ ہماری آنکھ میں ایک سیاہ مادہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا یعنی اڑتا ہے۔ جیسے ہی ہم آنکھ کھولتے ہیں ایک پتلا سا پانی کی طرح زہر نکل کر کے جاتا ہے، جہاں تک ہماری نگاہ جائے اڑتی ہے۔ مثال کے طور پر گلاب کو سامنے رکھو اور اس کو دیکھتے رہو، دیکھنا وہ مرجھا جائے گا، وہ ہماری نظروں کی زہر سے مرجھا جائے گا۔ اب جب کسی کی شہوت غالب ہوتی ہے برائی کی، ان نظروں سے جب وہ کسی خاتون کے جسم کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے جسم پر زہر چبھ جاتا ہے، وہ چاہے جتنی بھی پاک ہو، اس نظروں کی زہر سے اس کے دل میں بھی بے حیائی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ نقصان ہے بے پردگی کا کہ تمہارے دل کب بے قابو ہو جائے دوسروں کی نظر سے۔ اور آپ نے سنا نہیں نظر بد بری نظر لگتی ہے کہ نہیں لگتی؟ میرے آقا فرماتے ہیں میری امت میں طبعی موت کے بعد اگر کسی کارن سے سب سے زیادہ موت ہوگی، کینسر سے نہیں نظر بد سے موت ہوا کرے گی۔ میری امت میں سب سے زیادہ موت نظر بد سے ہوا کرے گی۔ جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ نظر بد۔ اس کی حفاظت ہی کے لیے تو قرآن پاک میں یہ 2 سورتیں نازل ہوئی ہیں نا، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ جادو سحر اور نظر بد سے بچنے کے لیے روزانہ خود 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرو، اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی پڑھاؤ تاکہ بری نظروں سے آپ محفوظ رہیں۔
ساتھ ہی اپنے جسم کی بھی حفاظت کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کاملہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بے حیائی اور بری نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ ہماری نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسعود رضا یوٹیوب چینل آفیشیل کو ابھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔